خوش آمدید ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برکت رمضان کاشف علی قادری کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، انتہائی پڑھی لکھی شخصیت حضرت علامہ قاری ظہور احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج تشریف فرما ہے۔ اور ناظرین محترم، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ روزے کے حوالے سے ہے۔ روزہ ایک بڑی افضل عبادت ہے، اور قبلہ علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ تو روزے کے حوالے سے آج چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ روزے کے حوالے سے ہے، روزے کے کیا مقاصد ہیں، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجمال و صاحب الکمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ پاک کے بے پایاں فضل و احسان سے حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں رمضان شریف کی برکتیں اور رحمتیں اور پر نور ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ روزہ کے مقاصد کیا ہے، اس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے مقاصد کیا ہے۔ سب سے بڑا جو مقصد ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں جو فرضیت صوم والی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، سبحان اللہ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم یصوم، بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزہ رکھ کے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کا جو مقصد ہوتا ہے کما حقہ وہ مقصد پورا نہیں کرتے۔ یعنی روزہ رکھ کے بھی جس بندے نے جھوٹ بولنا ہے، جس بندے نے غیبت کرنی ہے، جس بندے نے چغلی کرنی ہے، برائی بے حیائی والے معاملات ویسے چلتے رہنے ہیں، تو ایسے بندے کو پھر کما حقہ روزہ کی نورانیت نصیب نہیں ہوتی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ روزہ جو ہے کم از کم اتنا روزہ تو ہوتا ہے، کھانے پینے سے جمع سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ ہے، عام روزہ، فرمایا یہ عام روزہ ہے۔ اور دوسرے نمبر کا روزہ جو ہے، دوسری قسم کا روزہ جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی بے حیائی سے بچا کے رکھنا، ایسا روزہ جو ہے فرمایا خاص روزہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر والا روزہ فرمایا ایسا روزہ ہوتا ہے بالجملہ امور سے لا تعلق ہو کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا۔ فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ خاص الخاص روزہ ہے، عام روزہ رکھنے پہ عام ثواب ملتا ہے، خاص روزہ رکھنے پہ خاص ثواب ملتا ہے، اور پھر خاص الخاص جب روزہ رکھا جائے گا تو پھر اللہ اس کا اجر بھی خاص الخاص عطا فرمائے گا۔ تو بندے کے اندر یہ پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ اور علامہ صاحب یہاں پہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ روزے کی جو فرضیت ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، 185 آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی رمضان شریف کا مہینہ پائے، امر ہے یہ حکم ہے، فلیصم ہو، بس اسے چاہیے کہ رمضان شریف کے روزے رکھے۔ تو شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزے فرض ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو استثناء ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا تم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے
تو فرمایا اگر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، مسافر ہے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، تو فرمایا اس کو رخصت شریعت مطہرہ نے دے دی ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بالکل ہی رخصت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے گا ہی نہیں، صحیح ہے، بلکہ وہ باقی دنوں میں جب اس کے لیے آسانی ہو، رمضان شریف گزر جائے، بعد کے دنوں میں وہ ان کی تعداد، ان کی گنتی پوری کر۔ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تھوڑی سی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ اس میں تو بڑی وضاحت والی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ دار کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یہ بھی بات ہے، روزہ دار جب روزہ دار ہونا اس کو یاد ہوگا، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بھولے سے کھایا پیا ہے تو فرمایا وہ اپنا روزہ پورا کرے، اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کے روزے کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں اگر وہ کر لی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ادویات سے متعلق ہے، اگر آنکھ میں کوئی دوائی ڈالتے ہیں، کان میں دوائی ڈالتے ہیں اور اسی طرح نوز میں دوائی ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان کے متعلق حکم یہ ہے فقہا کا کہ اگر کان کا پردہ جو ہے وہ سلامت ہے تو پھر دوائی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں یہ نشے سے متعلق ہیں، سگریٹ پان وغیرہ ایسی چیزیں، یہ ساری روزہ توڑ دیتی ہیں۔ اور ایک خاص قابل غور چیز یہ ہے کہ جب بندہ سحری کرتا ہے، مسلمان سحری کرتا ہے، سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن سحری کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ تم کلی کر لو تاکہ منہ میں رہنے والے جو کھانے کے ذرات ہیں، بعد میں اگر تم روزہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور وہ کھانے کا ذرہ ایک چنے کے دانے کے برابر اگر تمہارے حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، روزے کی حالت میں اگر تم وضو کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، تو وہ جو غرارہ ہم کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اگر وہ پانی حلق سے نیچے چلا گیا یا ناک کو چڑھ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں روزہ توڑنے والی۔ صحیح، چلیں، بہت شکریہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت ناظرین محترم خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اور روزے کے حوالے سے اہم جو باتیں ہیں وہ الحمدللہ قبلہ علامہ صاحب کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے مزید استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔